میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے، تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا ہے تو میں نہیں کرتا، تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکھتے بھی پوری نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ کے اندر یہی بہام پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی؟ کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے پاس ابن اسحاق کا والا ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے دو جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کریں۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن دے کپڑے آپ پاندے نے، ان دا ملازم بھی انج دے ہی پاندا ہے۔ بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، کہتا میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں، تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، تے بندے کہیں گے تیریاں گلاں تے نہیں پہ دس دیاں۔ تھوڑی مہربانی کریں، جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں قدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے دو جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھے جا جائے گی۔ جسل جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہی دا ایک پان والے وکھا، پھر کہی دا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، دو جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں جوڑے، چونکہ میں غلام تھا، میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا،
فرماتے ہیں شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا، تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے یہ تیرا ہے۔ اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع، ان کے لیے بھی منع، ہاں جی، نذرانہ لینا بھی سنت ہے اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے، یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا، یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں، لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے، مہنگا آپ نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں، مہنگا تو پہن اور سستا میں پہن کو۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں، میں